بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب کی صحت اچھی ہوگی۔ آج ہم اردو کتاب صفحہ نمبر 14 پر سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اس کی مشق پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال الف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے کتنا نفع دینے کی پیشکش کی تھی؟ اردو کتاب صفحہ نمبر 12 پر پیراگراف نمبر 2 میں اس سوال کا جواب ہے، ہر ایک تاجر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دگنا نفع دینے کی پیشکش کی۔ سوال ب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ صفحہ نمبر 12 پیراگراف نمبر 3 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مل رہا تھا۔ سوال جیم، جنگ یرموک میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس اثار سے کام لیا؟ اردو کتاب صفحہ نمبر 13 پر پیراگراف نمبر 2 میں اس سوال کا جواب، جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اس اثنا میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ نزا کے عالم اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا یہ اثار اور قربانی بے مثال ہے۔ سوال دال، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ صفحہ نمبر 14 پیراگراف نمبر 2 میں اس سوال کا جواب، اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی ہمیں ایک دوسرے کی مدد اس لیے کرنی چاہیے کہ ہمارا مذہب بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے اور بحیثیت انسان یہ ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 15 پر سوال ہے، طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ صفحہ نمبر 13 پر آخری پیراگراف میں سوال ہے کا جواب، جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے اسٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں
تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کی ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ حصول تعلیم میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت یا یہ خوبی بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت یعنی ضرورت پوری کرے گا، خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ سوال واو، بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ صفحہ نمبر 14 پر آخری پیراگراف میں اس سوال کا جواب، دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ یعنی عزیز ساتھیو، اگر ہمیں کسی انسان کو مشکل میں دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس مصیبت سے نکالیں، ہر صورت میں اس کی مدد کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس کا رنگ کیا ہے یا وہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، وہ کیا زبان بولتا ہے یا کس مذہب کو اپنائے ہوئے ہے۔ ہمیں صرف اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ہمیں اس انسان کو اس مصیبت سے نکالنا ہے۔ اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اگر ہم اس کی مخلوق کی مدد کریں گے۔ صفحہ نمبر